حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کر لیکن شمار نہ کر ورنہ اللہ تجھے بھی گن گن کر دے گا۔ مال کو روک کر نہ رکھ ورنہ اللہ تجھ سے روک لے گا، اور جتنا ہو سکے عطا کرتی رہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1861۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1862۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم اگر تو زائد از ضروریات خرچ کر دے تو وہ تیرے لیے بہتر ہے، اگر تو اسے روک رکھے تو وہ تیرے لیے برا ہے، لیکن ضرورت کے مطابق رکھ لینے پر تجھ پر کوئی ملامت نہیں، اور اپنے زیر کفالت افراد پر پہلے خرچ کر۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1863۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل اور صدقہ کرنے والے کی مثال ان دو آدمیوں کی سی مثال ہے جن پر لوہے کی زرہیں ہوں اور ان کے ہاتھ ان کے سینے اور ہنسلی تک بندھے ہوئے ہیں۔ جب صدقہ کرنے والا صدقہ کرتا ہے تو وہ زرہ کشادہ ہوتی چلی جاتی ہے، اور جب بخیل صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ تنگ ہو جاتی ہے اور ہر کڑی اپنی جگہ پر آ جاتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1864۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم روز قیامت اندھیروں کا باعث ہوگا، اور مزید کے حرص یعنی بخل سے بچو کیونکہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا اور باہم قتل و غارت کرنے اور محارم کو حلال کرنے پر انہیں آمادہ کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1865۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کیا کرو کیونکہ تم پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ آدمی اپنا صدقہ لیے پھرے گا لیکن وہ ایسا شخص نہیں پائے گا جو اسے قبول کر لے۔ آدمی جس کے پاس وہ جائے گا کہے گا، اگر تم کل اسے لے آتے تو میں اسے قبول کر لیتا، جبکہ آج مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1866۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اجر و ثواب کے لحاظ سے کون سا صدقہ سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صدقہ جو تو تندرستی میں کرے جبکہ مال کی حرص تم پر غالب ہو اور تجھے فقر کا اندیشہ بھی ہو اور توانگری کا طمع بھی، اور صدقہ کرنے میں دیر نہ کر حتیٰ کہ جب سانس حلق تک پہنچ جائے اور تو کہے، اتنا مال فلاں کے لیے اور اتنا فلاں کے لیے، جبکہ وہ تو از خود فلاں کا ہو چکا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1867۔